بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد 70,000 فرشتوں کی دعاؤں والا عمل، اللہ اکبر۔ ابن حبان حدیث نمبر 3096، بہقی 380 اور ترمذی میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، یعنی اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، تو صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے کتنے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ 10، 20، 1000، 2000، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اور اگر کوئی شام کے وقت جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6498 میں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان بھائی اپنی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اس وقت تک وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے جب تک کہ واپس نہیں آ جاتا۔ اللہ اکبر، یعنی جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے باغیچے میں رہتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں مسلم کی، یہ حدیث نمبر 6501 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلا تعدنی، رب العالمین قیامت والے دن فرمائے گا، بندے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا کہ میں تیری عیادت کیوں کرتا، تو سارے جہان کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، اس کی تو نے عیادت کیوں نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیمار پرسی کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب اور اس کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر۔ اسی طرح میرے بھائی کسی بھی بیمار کے پاس جائیں، اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس کا حال پوچھیے، اس کی صحت و عافیت اور تندرستی کی دعا کیجیے، اس کے پاس ایسی باتیں کرے جس سے اسے دلی خوشی، راحت اور اطمینان نصیب ہو۔ صبر کی تلقین کیے۔ بعض ہمارے بھائی جاتے ہیں کسی مریض کو، ہاں جی اوہ کیا ہو گیا، اوہ کہ آپ کے ساتھ کتنا وہ، ایسی باتیں نہیں بالکل کرنی چاہیے۔ اس کو صبر کی تلقین دیں، دعا دیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کیا دعا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5656 ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ دعا جو ہے اس مریض کے پاس جب جائیں تو ان کے پاس جو ہے بیٹھ کے وہ دعائیں پڑھیں، اس کو تسلی دیں، اور اگر آپ کچھ دم کر سکتے ہیں تو دم بھی کر سکتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، یا اسی طرح جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر دم کر سکتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے، بعض لوگ جاتے ہیں مریض کے پاس اور الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوا، کیوں اس طرح ہوا، اور آپ تو بڑے نیک تھے، اور اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے اطمینان اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے اور کچھ اس کو تسلی دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔